www.jamiamadiniyajadid.org. WhatsApp group number +92 333 424 9302. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ حضرت مرداس اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یذهب الصالحون الاول فالاول، کہ درجہ بدرجہ پے در پے صالحین چلے جائیں گے، صالح قیادت وہ اٹھتی رہے گی، دنیا سے جاتی رہے گی۔ تو جب قیادت صالح مضبوط پاکیزہ کردار والی باقی نہ رہے تو فرمایا کہ حفالتن کا حفالت الشعیر، باقی جو ہیں وہ جیسے جو کا بھوسا ہوتا ہے، بھوسی، اس کی طرح رہ جائیں گے۔ او التمر، یا کھجوروں کی، چھوہاروں کی جو تنکے اور جھاڑ پھوس رہ جاتا ہے، بس وہ ہوگا۔ تو قیمتی تو کھجور ہوتی ہے یا چھوارا قیمتی ہوتا ہے، وزنی چیز جو ہوتی ہے اس کا دانہ ہوتا ہے، جب دانے نکال لیے تو اب بھوسا رہ گیا۔ جب صفائی کرتے ہیں اور چھوارے نکالے جاتے ہیں، الگ کیے جاتے ہیں، تو چھوارے تو قیمتی چیز ہے، جوہر تو وہ ہے اصل، فائدہ تو ان سے ہے، نفع ان سے ہے، فیض ان سے ہے۔ تو فیض کی چیز جو ہے، صالح جو ہے، اس کی مثال ایسی ہے جیسے شعیر، جو ایک اس کا بھوسا اور ایک خود جو، تو جو ہے وہ قیمتی ہے، وہ صالح چیز ہے، جسم کے لیے مصلح ہے، جسم کو تقویت ہوتی ہے۔ وہ خود صالح ہے تو جسم سے جڑتی ہے تو جسم میں بھی صلاحیت آ جاتی ہے۔ چھوہارے خود صالح ہیں، جب وہ جسم سے جڑتے ہیں، جسم ان کو لیتا ہے، استعمال کرتا ہے، تو صلاحیت جسم میں آتی ہے۔ لیکن اگر بھوسا کوئی لے گا اور پھانکتا رہے بھوسے کو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا وہ نقصان پہنچائے گا، اندر ہاتھوں کو، معدے کو، پیٹ کو، سب خراب کر دے گا نظام، اور طاقت بھی نہیں آئے گی جسم میں، جسم لاغر ہو جائے گا۔ تو اس طرح معاشرے کی جب صالح قیادت جائے گی تو معاشرہ جو ہے وہ بیمار معاشرہ بن جائے گا، اس کو جو کھانے پینے کو چیز مل رہی ہوگی وہ بھوسے کی مانند ہوگی۔ فرمایا لا یبالہم اللہ بالتن، اس بھوسے کی، یہ جو باقی رہ جائیں گے لوگ جو بھوسے کی مانند ہوں گے، اللہ کو ان کی ذرا بھی پرواہ نہیں ہوگی۔ اللہ کے ہاں ان کا کوئی وزن، کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ یہاں پر لوگوں کو نظر آئیں گے، زمینیں بڑی بڑی، جائیدادیں بڑی بڑی، فیکٹریاں بڑی بڑی، پارٹیاں بڑی بڑی، سیاسی پارٹیاں، جرنیل، بڑا مضبوط جرنیل ترقی کر گیا، کرنل، فل کرنل، پھر آگے بریگیڈیئر، پھر میجر جنرل، پھر جنرل، لیفٹیننٹ جنرل، پھر کور کمانڈر، پھر چیف بن جائے گا۔ سب کچھ ہے لیکن جان نہیں ہے، بودا ہے وہ۔ ایسے ہی سیاستدان، پارٹیاں ہوں گی لیکن وہ اور ان کی پارٹی کے لوگ ایک بھوسا، ایسا بھوسا جس کی اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ایسا ہوگا۔ یہ حدیث شریف میں بتایا گیا، ایسا ہوگا۔ اب کئی صدیوں سے اسی طرح ہی چل رہا ہے، کئی صدیوں سے اسی طرح چل رہا ہے مسلمانوں کا، کہ مسلم قیادت بودی ہے۔ خود جب خلافت عثمانیہ تھی جب، تو اس کی قیادت بھی بودی ہونی شروع ہو گئی تھی، بہت خرابیاں آنی شروع ہوئی، اور پھر نتیجہ کیا نکلا آپ کے سامنے، ختم ہو گئی۔ چونکہ خلافت کسی نہ کسی شکل میں موجود تھی، اس لیے علماء اس کی حمایت کرتے تھے کہ باقی رہے۔ آج خرابی ہے، کل ٹھیک ہو جائے گی، لیکن باقی ہی نہیں رہے گی تو پھر ٹھیک کیسے ہوگی؟ اس لیے ہمارے بزرگ اس خلافت کو بہت اہمیت دیتے تھے، اس کی قدر و قیمت تھی کہ چاہے کتنی گئی گزری کیوں نہ ہو،
لیکن ایک چیز تو ہے، کل کو ٹھیک ہو گئی اگر بہتری، تو مسلمانوں کو ایک مرکز، ایک بنیاد فراہم ہے جس کے نیچے وہ متفق اور متحد ہو کے پھر سے کھڑے ہو سکتے ہیں۔ لیکن وہ مینارہ ہی ڈھیر گیا سارا، دھڑام سے گر گیا۔ اس کے بعد سے پھر سب کام ختم ہو گیا۔ پھر برطانیہ فرنگی آ گیا، اس کا اقتدار ہو گیا۔ اب فرنگی ہی ہے، آج ہمارے یہاں بھی فرنگی ہے اور عرب میں بھی فرنگی ہے، سامنے مسلمان ہیں، لیکن وہ فرنگی جسے آپ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کا بسترا بوریا گول کر دیا، پکا دیا، وہ ایک صورتاً بسترا بوریا گول ہوا، ورنہ وہ مزید طرح مضبوط ہے۔ یہاں آج پاکستان میں بھی اسی طرح برٹش اسٹیبلشمنٹ ہے، برٹش برطانیہ کی تاج برطانیہ کا اقتدار آج بھی موجود ہے، یہاں ختم نہیں ہوا۔ تاج برطانیہ کا اقتدار آج بھی موجود ہے، ہندوستان میں ختم نہیں ہوا۔ اور تاج برطانیہ کا اقتدار ہے آج بھی بنگلہ دیش میں، ختم نہیں ہوا۔ پیچھے وہی ہے، وہی پیچھے ہیں سارے کے سارے۔ انہی کے اسکول کالج سے پڑھ کر، انہی کی تربیت گاؤں سے گزر کر سیاستدان، جج، فوج کے جرنیل جب آتے ہیں تو ان کو ترقی ہوتی ہے، وہ عہدوں پر آتے ہیں۔ تو جب مدرسہ ان کا ہے، کالج ان کا ہے، یونیورسٹی ان کی ہے، تو گویا دماغ ان کا ہے، شکل آپ کی ہے، برادری آپ کی ہے۔ ان میں کوئی بلوچی ہے، کوئی پٹھان ہے، کوئی پنجابی ہے، کوئی سندھی ہے، لیکن دماغ اس کا وہی ہے، برطانیہ کا، تاج برطانیہ کی پوجا کرنے والا۔ آج ہمارے ملک میں یہی ہے، پورے ملک میں ساری فوج کے افسران سب کے سب اس رنگ میں رگے ہوئے ہیں پنجابی، کوئی بلوچی، کوئی سندھی، لیکن حقیقتاً دماغ کے اندر جو جسے برین واش کہتے ہیں، وہ واش نہیں ہوتا، وہ گندا دماغ ہوتا ہے۔ دماغ صاف ہو گیا، واش کا مطلب صاف نہیں، گندا، زنگ آلود دماغ ہوتا ہے۔ یہ صرف جرنیلوں کا نہیں، یہ ججوں کا بھی یہی ہے، یہی سیاستدانوں کا ہے، چاہے وہ مسلم لیگ کے ہوں، پی ٹی آئی کے ہوں، یہ ہو، لیکن سب کے سب ہیں مسلم لیگی، کیونکہ یہاں پر مسلم لیگ کو چھوڑ کر گیا انگریز اپنا جانشین۔ تو اب نصاب تعلیم جو ہے ہمارے کالج یونیورسٹیوں میں، چاہے پاکستان میں ہو، چاہے ہندوستان میں ہو، چاہے بنگلہ دیش میں ہو، ان کے ماہرین بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، وہی نصاب تعلیم بنتا ہے، وہی اسکول کالجوں میں پڑھایا جاتا ہے۔ کچھ آپ کی دینیات بھی شامل ہو جاتی ہے، پڑھا دیتے ہیں، لیکن زیادہ تر وہ اپنے رنگ میں رنگ لیتے ہیں اس کو۔ وہ یہاں مرتے ہیں، ان کے خاندان عیسائی ہیں، وہ بڑے محفوظ گھروں میں رہتے ہیں، ہندوستان میں بھی، بنگلہ دیش، یہاں بھی۔ جب مرتے ہیں تو ان کی لاش جاتی ہے برطانیہ، دفن وہاں ہوتا ہے، پھر اس کا کوئی اور بیٹا یا کوئی وہ یا کوئی اور آ جاتا ہے اس عہدے پر، جو ہمارے سارے نظام کو چلاتا ہے تعلیم کے۔ سامنے کون ہوگا؟ سیکٹری تعلیم، وہ جو آپ کو مسلمان نام ہے اس کا، لیکن وہ دماغ اس کا اس رنگ میں رکھا ہوا ہے، سیکٹری تعلیم۔ یہ صرف یہاں نہیں ہے، لہذا یہ جو آ گیا حدیث میں، اس سے جان نہیں چھٹی ہماری، ہم ابھی تک ویسے ہی غلام ہیں، اور یہ غلامی ختم نہیں ہوگی، چلتی رہے گی جب تک کہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کے عوام کو اللہ بیداری دے دے اور وہ یہ سمجھ جائیں کہ ہم پر تو اسی طرح برطانیہ مسلط ہے، اور سارے اٹھ کھڑے ہوں۔ صرف پاکستان میں اٹھنے سے فائدہ نہیں ہوگا، بالکل ایسے جیسے پہلے متحدہ ہندوستان تھا اور اس میں سب اٹھ کھڑے ہوئے تھے قیادت کے تحت۔ اب اس کو تقسیم کر دیا ہندوستان کو 3 جگہوں میں، پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش، لیکن اوپر چلانے والی ایک ہی قوت ہے، تو گویا وہی ہند باقی ہے۔ ہند کا ایک حصہ ہندوستان، ہند کا ایک حصہ بنگلہ دیش، ہند کا ایک حصہ پاکستان، اس کو چلا تاج برطانیہ رہا ہے آج تک، تاج برطانیہ ہے۔ بر صغیر کے ممالک جب تک پھر سے نئے کھڑے نہیں ہوں گے اور آزاد قیادت پاکستان، ہندوستان، بنگلہ دیش اور بر صغیر کی متحد ہو کر آگے نہیں آئیں گے، اس غلامی سے نہیں نکل سکے۔ غلام تھے، غلام ہیں، غلام رہیں گے، برطانیہ سے نجات نہیں ہوئی۔ امریکہ کچھ نہیں ہے، اصل برطانیہ ہے، سب سے بڑا شیطان آج بھی برطانیہ ہے۔ کام اس نے امریکہ کو دے دیا، امریکہ آگے نظر آ رہا ہے، لیکن برطانیہ، آپ دیکھو ابھی یمن پہ حملہ ہوا ہے کل یا آج، ہوائی حملہ کیا انہوں نے اس کے بہت بڑے تیل کے ذخیرے پر،
جس میں امریکہ، اسرائیل، برطانیہ تینوں کے جہازوں نے حصہ لیا، تینوں نے مل کر بمباری کی پورا اور اسپین، غالباً اسپین، اٹلی یا اسپین کے جہاز بھی شامل تھے اس پوری مسئلے میں۔ تو آج بھی ایک ہے، برطانیہ ساتھ ہے۔ مصر پر حملہ ہوا تھا جمال ناصر کے زمانے میں، تو برطانیہ کی قیادت میں ہو، برطانیہ کے جہازوں نے اور امریکی اور فلان سب نے مل کر حملہ کیا۔ ساری فضائیہ 1-1.5 گھنٹے میں اس کی ساری فضائیہ زمین پہ ہی تباہ کرتی، راہ ہی نہیں، نہ رن وے رہا، نہ جہاز رہا جو اڑتا، سب ختم کر دیا۔ آج اسی طرح مل کر سب لڑ رہے، نہیں نہتے چھوٹے سے فلسطین کے ساتھ، پورا نیٹو، پورا امریکہ، برطانیہ مل کر لڑ رہا ہے۔ تو عرب میں بھی اسی طرح تسلط ہے برطانیہ کا۔ جتنے حکمران بادشاہ ہیں، ان کی ریاستوں کو یہ جو چھوٹی چھوٹی بنائی، پورا ایک جزیرہ عرب، اسے تقسیم کر 10-12 ریاستیں بنا دی، ملک، یہ برطانیہ نے بنائے۔ یہ برطانیہ کے مہرے ہیں جی، اس وقت جتنے بادشاہ ہیں سب ان کے ہیں۔ تو پاکستان میں بھی مضبوط آزاد قیادت کی ضرورت ہے۔ ہندوستان میں بھی مسلمان اور ہندو اور سکھ کو متحد ہو کر تحریک چلانے کی ضرورت ہے۔ صرف مسلمان بھی نہیں کامیاب ہو سکتا وہاں پر، صرف ہندو چلائے گا تو بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکتا، حالانکہ وہ اکثریت ہے، کیونکہ ان میں وہ جذبہ نہیں ہو سکتا جو مسلمان میں ہوتا ہے، اس کے ساتھ مل کر بن جائے گا۔ سکھ بھی ساتھ لگیں گے۔ ضرورت ہے کہ ہندوستان میں بھی جو آزاد دماغ تھے، جنہوں نے پہلے تحریکوں میں حصہ لیا، وہ قیادتیں آگے آئیں، اور مودی جیسے انتہا پسند اور دقیانوس اور چھوٹے دماغ کے لوگ جو متعصب اور آپس کی نفرتوں کو ہوا دینے والے ہیں، ان کو نکال کر جب تک نہیں پھینکیں گے ہندوستان میں اپنے اندر سے، اور ایسی قیادت ہندوؤں کی آگے نہیں آئے گی جو بصیرت رکھتی ہو اور پورے ہندوستان اور بر صغیر کا مفاد سامنے رکھتی ہو، اور مسلمان اور ہندو سکھ ایک وطن کے طور پر کہ ہمارا ہندوستان پورا وطن ہمارا ہے، اور ایک دشمن ہم پہ مسلط ہے، ہم سب نے مل کر اس کو نکالنا ہے۔ جب تک اس جذبے سے ہندوستان میں تحریک نہیں چلے گی، بنگلہ دیش میں نہیں چلے گی، پاکستان میں نہیں چلے گی، ہم کامیاب نہیں ہوں گے، اس غلامی سے نہیں نکل سکتے۔ پوری قوت سے وہ قائم ہے، عرب پہ بھی ان کا تسلط ہے، اور بر صغیر جو ہے اس کے 3 بڑے ملک یہی ہیں، ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش، باقی اور 6-7 بنتے ہیں، یعنی یہ مالدیپ، جزائر مالدیپ، بھوٹان اور سری لنکا، خدا تمہارا بھلے سے، یہ سب بر صغیر کا حصہ ہے۔ سری لنکا بھی اسی طرح اس کا حصہ ہے۔ تو جب تک یہ سارے مل کر، وہی جیسے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک قوی اتحاد بنا، مضبوط، اس میں ہندو بھی تھے، اس میں سکھ بھی تھے، لیڈر تھے ان کے سارے، نیپال بھی ہے، بھوٹان بھی ہے، مالدیپ کے جزائر بھی ہیں، سری لنکا بھی ہے، یہ سب 6-7 ممالک ہیں، سارے بر صغیر کے حصہ ہیں سب۔ جب تک یہ سارے مل کر آگے نہیں بڑھیں گے، ضرورت ہے اس بات کی کہ آزاد دماغ رکھنے والی قیادت جو پاکستان کی ہے، آزاد رہنے والی قیادت جو ہندوستان میں ہے، جو بنگلہ دیش میں ہے، جو سری لنکا میں ہے، جو بھوٹان میں ہے، مالدیپ میں ہے، جزائر مالدیپ، یہ سارے گٹھ جوڑ نہیں کریں گے، متحد نہیں ہوں گے، ایک دم نہیں ہوگا۔ آج سوچنا شروع کریں گے تو 25-30 سال لگیں گے ان کو کوئی تحریک چلانے کے لیے تیار ہونے میں۔ اللہ تعالیٰ چاہیں اور جلدی چل جائے وہ الگ بات ہے، ورنہ عام طور پر ایسے بڑے بڑے کاموں میں بڑا وقت لگتا ہے، لیکن یہ جو غلامی چل رہی ہے اس سے نہیں نکل سکتے۔ ہم غلام ہیں، ہماری اسمبلیاں غلام، ہماری فوج غلام، ہمارے سیاستدان غلام، سفارتکار غلام، ہمارے جج غلام، ان کی ہدایت پر چلتے ہیں۔ ایسے ہے جیسے تنخواہ ہی وہ دے رہے ہیں۔ ہندوستان کا بھی یہ حال ہے۔ فرق یہ ہے کہ ہندوستان پر ان کا ہاتھ اتنا گہرا سخت نہیں جو ہم پر رکھتے ہیں، کیونکہ یہ پاکستان، بنگلہ دیش مسلم ممالک ہے، اور بنگلہ دیش سے بھی زیادہ گرفت وہ ہم پہ رکھتے ہیں، کیونکہ پاکستان اپنے جغرافیائی اعتبار سے بنگلہ دیش کے مقابلے میں بہت اہم ملک ہے، وسطی ایشیا اور ادھر ادھر سب میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ اور ہندوستان تو الکفر ملت واحدہ، عیسائی، یہودی، ہندو سب ایک ہیں، اس کی وجہ سے وہاں گرفت بھی ہے اس قسم کی، لیکن شیر و شکر بھی ہے، ایک ہے، کئی چیزوں میں دونوں ایک، کہ ہندو ہے وہ کافر ہے۔ تو وہ قیادت ہندو کی جو غلامی نہ رکھتی ہو وہ آئے گی آگے، تو پھر تو کوئی بات بنے گی، ورنہ غلام تھے، غلام ہیں، غلام رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات
یہ آج ہمارے پر اسی طرح صادق آ رہے ہیں کہ ہم بھوسا ہیں. تو بھوسے کو ایک یہ پنکھا اگر لگ جائے ایک بھوسے کی ڈھیری کے سامنے وہ کہاں ٹھہرے گی؟ 5 منٹ میں ختم. تو ایسی ایک الغار کبھی امریکہ سے آتی ہے ہمیں اڑا کے رکھ دیتی، کبھی ہم برطانیہ سے آتی ہے ہندوستان میں ان کے منصوبوں کو خراب کر دیتی، بنگلہ دیش میں آتی ہے سب اڑا دیتی. اور بھوٹان، سری لنکا، مالدیپ، یہ تو بہت چھوٹے چھوٹے ملک ہیں بیچارے، بہت چھوٹے چھوٹے، لیکن چھوٹے چھوٹے مل کر اگر اتفاق کر لیں تو یہی بڑی طاقت بن جاتے ہیں. اتحاد بڑی طاقت ہے، بہت مضبوط ہو جائیں گے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ سب کو اور عالم اسلام کو غلبہ دے، اتفاق اور اتحاد دے. اور یہ جو زنجیریں جکڑی ہوئی، جن زنجیروں میں اور جن شکنجوں میں اس وقت عالم اسلام جکڑا ہوا ہے، چاہے وہ عرب کا ہو چاہے یہاں کا ہو، اللہ اس سے نجات عطا فرمائے. اور جو عزت اسلام کی تھی، مسلمانوں کی تھی، اللہ وہ پھر سے عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور آخرت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور ان کا ساتھ نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.